السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور جس طرح رمضان شریف ختم ہو گیا ہے، اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہم سب کو کامیابی عطا کرے اور ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ اور کل عید ہے، تو ایڈوانس میں میرے سبھی لسنرز کو بہت زیادہ عید مبارک، اور آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ عید کے 2 دن میں سٹوریز شیئر نہیں کروں گی، اور انشاءاللہ منڈے سے دوبارہ سٹوریز کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی تفسین نے شیئر کی ہے۔ تفسین کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور اپنا ایک خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی عید الفطر کی ہے۔ عید الفطر کی چاند رات کی سٹوری ہے۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ میں جناح سپر F7 اسلام آباد سے واپس F11 جا رہا تھا۔ میرے دونوں بچے پیچھے کار پر سوئے ہوئے تھے۔ اس ٹائم رات 11 بجے کا ٹائم تھا۔ ٹریفک بھی بہت زیادہ تھی۔ میں F9 پارک کے سامنے سے F10 کی طرف جا رہا تھا تو اچانک سے اپنے سامنے کیا دیکھتا ہوں، بالکل کار کے سامنے ایک شخص جس نے کفن پہنا ہوا ہے، روڈ سے 1-2 فٹ اوپر اڑ رہا ہے اور دونوں بازو اوپر اٹھائے، کوئی کتاب سر پہ رکھی ہوئی ہے، بالکل سامنے کار کی طرف، اور وہ بالکل میری طرف ہی آ رہا ہے، روڈ کے بالکل درمیان میں۔ اگر میں بریک لگاتا تو پیچھے سے آنے والی کارز مجھے لگ سکتی تھی۔ لیفٹ پہ بھی موٹر سائیکل ٹریک بنا ہوا تھا اور بائکس تھیں۔ آگے سے بھی کار تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں نے بار بار ہارن بھی بجایا، کار آہستہ کر لی، لیکن وہ شخص میری کار کے اندر سے گزر گیا۔ کار کا جو کیبن تھا وہ بالکل برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، خوشبو سے بھر چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی، کیا کسی اور نے، کسی کار والے نے، کسی بائک والے نے بھی اس کو دیکھا تھا؟ صبح میں نے اپنا فون اٹھایا اور یہ سارا قصہ سیالکوٹ میں اپنے دادا جی کو سنایا۔ دادا جی کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی اور اس مسجد امام کا نام دیار حبیب تھا۔ اس مسجد امام صاحب کو میں نے اپنی ساری بات بتائی، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ ایک جن تھا، اس نے اپنا آپ صرف تم کو ہی دکھایا تھا، تمہارے علاوہ اس نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا۔ میرے دادا نے مسجد امام کو جب یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا مانسی حبیب اللہ، یعنی کہ تفسین کہتے ہیں کہ وہ ان کے گرینڈ فادر کا نیم ہے، استاد جنات تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک شاگرد جنات ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا تفسین کا جو انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کیا۔ تفسین کہتے ہیں کہ میں آپ کے سبھی لسنرز کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ F9 پارک اسلام آباد بہت ہانٹیڈ ہے، وہاں پہ جنات بھی ہیں اور چڑیلے بھی ہیں۔ بہت شکریہ تفسین اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ کوٹ مومن سے مراد نے شیئر کی ہے۔ مراد کہتے ہیں کہ جو گاؤں ہوتے ہیں ان کے جو ماحول اور سارا حساب کتاب شہر کی زندگی سے چینج ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا گاؤں جو کوٹ مومن ہے، اس کے کئی علاقے ابھی بھی غیر آباد ہیں، وہاں پر ابھی بھی بیکورڈ لوگ رہتے ہیں، ابھی بھی گاؤں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، زمینیں، فصلیں، سب کچھ ہے ادھر۔ ہمارے بڑے ہمیں یہ بتایا کرتے ہیں کہ جنات دوپہر کے ٹائم بہت زیادہ مقدار میں باہر نکلتے ہیں اور وہ واضح بھی ہوتے ہیں، گاؤں کے علاقوں میں وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ ہم لوگوں کی جو زمینیں ہیں ادھر قریب ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ ہے۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جتنی بھی فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ارد گرد بیری یا برگد کا پیڑ گاؤں میں لازمی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر سارے باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے فصلوں کے ساتھ جو بڑا برگد کا پیڑ ہے اس کے نیچے بھی آ کر گاؤں کے بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان، ہم سب بیٹھا کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک بزرگ شخص آ کر اکثر بیٹھا کرتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، تب زندگی بہت عجیب تھی، زندگی اور طرح ہوا کرتی تھی۔ اس ٹائم ان بزرگوں کی عمر 85 ایئرز ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں
اپنے بڑوں سے ہوش میں سنی جب میری عمر 15-16 سال تھی۔ تو ہمارے بڑے یہ بتایا کرتے ہیں 100 سال پہلے کی بات ہے، جنات لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بھی آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا تھا کہ گاؤں کا ایک روڈ ہے جہاں پر ایک بزرگ شخص کو دیکھا جاتا ہے اور وہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ تب مسلمان اور ہندو سکھ سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ اکثر رات کے ٹائم گزرنے والے لوگوں کو وہ نظر آیا کرتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی تہمت باندھی ہوتی تھی، یعنی سفید کلر کی دھوتی باندھی ہوتی تھی، سر کے اوپر رنگین کلر کی پگڑی ہوتی تھی۔ حلیے سے وہ نہ مسلمان لگتا تھا نہ سکھ لگتا تھا۔ اللہ جانے وہ کیا چیز تھی، وہ کیا مخلوق تھی۔ جب بھی کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا رات کے ٹائم تو وہ اس گزرنے والے شخص کا نام لے کر آواز دیتا تھا۔ جب وہ شخص رک جاتا تھا تو اس کو ایک تھیلی پکڑا دیتا تھا، اور اس تھیلی کو جب کھول کر دیکھا جاتا تھا تو اس میں سونے کے سکے ہوتے تھے۔ گاؤں کے کئی غریب لوگوں کی اس نے اسی طرح مدد کی۔ بالآخر گاؤں میں مشہور ہو گیا۔ کچے راستے پر رات کے ٹائم ایک بوڑھا شخص نظر آتا ہے جو غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص ادھر سے غائب ہو گیا، دوبارہ وہ کبھی نظر نہیں آیا۔ مراد کہتے ہیں کہ وہ جو اس ٹائم کے اعتبار سے وہ جو جگہ بنتی تھی وہ یہی کوٹ مومن کی جگہ تھی۔ تب کھلی جگہ تھی، ساری لوگ آتے جاتے تھے اور ہندو مسلمان سکھ سب اکٹھے رہتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی مراد کی جو کہ انہوں نے کوٹ مومن سے شیئر کی۔ بہت شکریہ مراد۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی سرگودا سے شیئر کی ہے عمران نے۔ عمران کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سرگودا کے جو بڑا قبرستان ہے اس کی ایک خوفناک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور میرا ایک دوست رات کے ٹائم واپس آ رہے تھے، قبرستان کے اسی راستے سے گزر کے جاتے تھے تو اچانک سے ہمیں قبرستان کے اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ ہم بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ قبرستان کے جو دروازے ہیں جو کہ روڈ کی طرف ہی کھلتے ہیں، ان کے آگے دروازے تو لگے نہیں ہوئے، لیکن ان کی وہ جو شیپ بنی ہوتی ہے گزر کے جانے کی، ادھر سے جب ہمیں آواز آئی اور کافی رات کا ٹائم تھا تو میرے دوست نے کہا ہمیں دیکھنا چاہیے، شاید کوئی بچہ اغوا نہ ہو گیا ہو یا کوئی مصیبت میں نہ ہو، کوئی اپنے گھر کا راستہ نہ بھول گیا ہو تو قبرستان میں جا کر چھپ گیا ہوگا۔ میں نے اپنے دوست کو بہت منع کیا۔ رونے کی آواز اب بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور انتہائی خوفناک، اور سسکیوں میں کوئی رو رہا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی رکے، موٹر سائیکل روکا قبرستان کے ساتھ، میرا دوست اپنے موبائل کی ٹارچ چلا کر قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ اب جیسے جیسے وہ چلتا جا رہا تھا رونے کی آواز اسی سمت میں آگے جا رہی تھی، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ آواز بہت تیز اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی، اس قدر خوفناک کہ اب برداشت سے باہر تھی۔ عمران کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے پیچھے گیا اور اس کو آوازیں دینے لگا۔ میں نے بھی اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی اور اپنے دوست سے کہا کہ آگے مت جاؤ، یہی بہتر ہوگا، یقیناً ہمیں کوئی ڈرا رہا ہے، ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے دوست نے کہا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں ادھر سے واپس آ جانا چاہیے۔ میرا دوست جیسے ہی پیچھے سے پلٹا تو اس کے کندھے کے اوپر ایک چھلاوا نما مخلوق بیٹھ گئی، جس نے اس کے بالوں کو بڑی تیزی سے پکڑا اور اس کے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ میرے دوست کی چیخوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ مقامی گورکن جو کہ 1 سے 2 لوگ تھے وہ بھی بھاگتے ہوئے قبرستان کی طرف آئے۔ جیسے ہی انہوں نے ہمارے دوست کو دیکھا وہ بھی سب ٹارچ لے کر میرے دوست کی طرف بھاگے۔ میں بھی اندر کی طرف بھاگا۔ میرا دوست برے طریقے سے چیخ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بال چھوڑ دو، مجھے مت تکلیف دو، مجھے مت مارو، مجھے مت تھپڑ مارو، مجھے بہت درد ہو رہی ہے۔ خیر ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو قبرستان سے باہر نکالا۔ ایک جوان لڑکا اور ایک بوڑھا شخص جو کہ گورکن تھے، انہوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے بھی پڑھنی شروع کر دی، آیت الکرسی، چاروں کل درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اپنے دوست کے اوپر پھونکنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ہم نے آیت الکرسی درود شریف پھونکنا شروع کیا تو ہمارے دوست کو کچھ تھوڑا بہت صبر آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ جیسے میں اس سمت میں آگے جا رہا تھا آواز نہایت خوفناک ہوتی جا رہی تھی، تو جیسے تم نے مجھے کہا کہ پیچھے سے پلٹو، میں پیچھے سے پلٹا تو وہ مخلوق میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے قد کا چھلاوا تھا جو کہ کالا، سیاہ اور خوفناک تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ خوفناک مخلوق میرے کندھوں پہ بیٹھ گئی، وہ کسی چھلاوے کی طرح کود رہی تھی۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سپرنگ لگے ہوں۔ گورکن نے کہا کہ تم نے بہت غلطی کی ہے، رات کے ٹائم ہمیں قبرستان کے
بالکل اندر گہرائی سے، جو کہ قبرستان اندر کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں، وہاں سے اس چھلاوے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ میری دوست کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس کو گھر لے جایا گیا۔ جیسے اس کو گھر لے جایا گیا تو اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ہم نے اس کو فوراً ایک مولوی صاحب کے پاس لے جانا بہتر سمجھا۔ انہوں نے اس کا خوب علاج کیا۔ علاج کرنے کے بعد 6 ماہ تک اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ چھلاوا نما مخلوق اس کے بیڈ کے اوپر ہے اور اس کے پیروں کے اوپر چلتی ہوئی اس کے جسم کے اوپر آ رہی ہے۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے سر کے اوپر چل رہی ہو، اس کے سر میں کوئی زوردار تھپڑ مار رہا ہو۔ اس طرح کے بہت سے واقعات اس کے ساتھ پیش آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پھر نارمل لائف کی طرف آ گیا۔ یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ قبرستان کے قریب سے گزرے ہیں دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم، آپ کو رونے کی، چلانے کی، عورت، بچے یا مرد کی آواز آئے تو پلیز ایک دفعہ کنفرم کر لیں، اکیلے مت جائیں، اپنے ساتھ کسی گورکن کو لے کے جائیں۔ وہ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں کہ قبرستان میں ایسا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سٹوری تھی عمران کی، جو کہ انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، محبت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے ضرور قدم چومیں گی۔ اور عید کو خوب انجوائے کریے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔